मरासी बन के ना अज तुहाडी पीढ़ी तुहानूं सुनाईना। तो मैनूं हुण सदीक मरासी बना दो। सदीक मरासी है, हमारे मरासियों में वो सबसे मस्कीन शक्ल और सबसे बिल्कुल कोड़ा सा है वो बिल्कुल। तो मैं कि या रसूल अल्लाह मुझे अपना सदीक मरासी बना दो। तो मैंने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम तोड़ आदम अलैहिस्सलाम तक मैं पीढ़ी पढ़ी। हुण उत्थे तो खलोती होंदी पुलिस, मैं ऐं तो कर ना सकदा मिरासियां दी तरह देरे आबाद। मैं कहा या रसूल अल्लाह तुहाडे देरे आबाद, अली दे देरे आबाद, हसन दे देरे आबाद, हुसैन दे देरे आबाद, जाफर दे देरे आबाद, अहल बैत दे देरे आबाद, मैं तुहाडा मिरासी। मैं बड़ा रोया। तो 4-5 साल अब मैं जब भी जाता हूँ उम्रे पर हज पर, अल्लाह मुझे ले जाता है हर साल, तो मैं पूरी पीढ़ी पढ़ के आपको सलाम पेश करता हूँ और कहता हूँ मैं तुहाडा सदीक मरासी आया। तो मुझे अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई। मैं हारूनाबाद गया तो वहाँ मेरा बयान था कोई 5 साल पहले। तो ऐसे ही नमाज से पहले मैं बैठा था, एक भाई मेरे पास आया, कहा जी मेरा नाम हैदर शाह है। मैंने कहा आप सैयद हैं? कहने लगा जी मेरा नाम हैदर शाह है और मैंने ख्वाब देखा है आपके आने से पहले कि एक मजमा है जिमें तुसी बैठे हो। तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि ये मजमा कैसा है? वो कहते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, ये उनके लिए मजमा है। कह लेंगे मैं ऐसे लोगों को चीरता 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 पहुँचा इमाम के सामने। मैंने कहा अस्सलामु अलैका या इमाम। तो उन्होंने फरमाया वालेकुम अस्सलाम। फिर फरमाया तारिक जमील को मेरा पैगाम दो कि हमने तुम्हें अपना सदीक मरासी बना लिया। वो हैदर शाह को किथों पता लगा कि मैं आना मैनू सदीक मरासी बना। इस वजह से मैंने यकीन आ गया ख्वाब का कि हैदर शाह को तो नहीं पता कि मैं उत्थे रोज़े ते की मंगदा हूँ। तो फिर ये माँ का दूध पीते थे। मेरे नबी ने कहा हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार, फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार और अली हसन हुसैन से आला दर्जे वाला। और फिर फरमाया मैं फातिमा हसन हुसैन और अली हम क़यामत के दिन पाँचों एक जगह पर होंगे, पाँचों एक जगह पर होंगे। आजकल लोग औलाद को टाइम नहीं देते। मेरे नबी से ज़्यादा ना कोई ज़िम्मेदार पैदा होगा ना कोई मसरूफ़ पैदा होगा। आप रोज़ाना हसन हुसैन के लिए टाइम निकालते। और मैं क्या बताऊँ, वाह या रसूल अल्लाह क्या ज़िंदगी सिखाई। अजकल दे माँ प्यो तो कुट्टी रख देन बच्चों नूं, नहीं कोई मुहब्बत का बोल सुना देवन। आप ऐसे घुटने टेक देते, ऐ वेखो इंज हो जाते। आओ भाई बच्चों ऊँट पे चढ़ जाओ, आओ भाई बच्चों ऊँट पे चढ़ जाओ। हसन हुसैन वो दोनों भाग के चढ़ जाते। अब पूरे कमरे में चक्कर लगाते चक्कर लगाते चक्कर लगाते, फिर यूं करके कहते थोड़ा उठ के हो जाए, थोड़ा उठ के हो जाए। फिर दोनों भाइयों को उतार देते और ज़ैनब अलैहिस्सलाम को कमर पे बैठाते और चक्कर लगाते चक्कर लगाते चक्कर लगाते। मेरे नवासे छोटे छोटे थे, मैं कहे सुन्नत पूरी करां। तो मैंने एक दफ़ा हिम्मत की, उससे ज़्यादा नहीं। मेरे नबी तो रोज़ करते थे। मैंने दो ही नवासे तो उस वक्त मेरे, मैंने दोनों को कमर पे बिठाया, एक चक्कर लाया तो मेरी बस हो गई। मैं कहा बस सुन्नत अदा हो गई। आए 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 उम्मत ने किन्ना नूं ज़बह कर छड़िया। आपने फरमाया हसन हुसैन मेरी आँखों की ठंडक हैं, मेरे जन्नत के फूल हैं, मेरे दिल का करार हैं। या अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार फरमा, और जो इनसे प्यार करें उनसे भी प्यार फरमा, और जो इनसे बुग़्ज़ रखें उनसे भी बुग़्ज़ फरमा। एक दफ़ा हज़रत उसामा आए, सर्दियों का ज़माना था, तो आपको दरख्वास्त पेश की कि मैं बाहर दरवाज़े पर हूँ। तो आप बाहर आए
تو آپ نے نا چادر لپیٹی ہوئی تھی سردی کی وجہ سے، اور 2 سر نظر آ رہے تھے۔ جب حضرت اسامہ نے بات کر لی تو آپ نے کہا یا رسول اللہ اے کون ہے؟ تو آپ نے یہ چادر ہٹائی، کہا یہ میرے بچے، میری بیٹی فاطمہ کے بچے، میں ان سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا، جو ان سے نفرت کرے گا اللہ ان سے نفرت کرے گا۔ پھر آپ سبحان اللہ پڑھو میرے نبی کی زندگی، اللہ کے واسطے پڑھو۔ فضائل اعمال تو صرف جماعت میں جانے کے لیے ہے، کرا کے پڑھو تو صحیح اپنے نبی کی زندگی۔ آپ امام حسن کو ادھر اٹھاتے تھے، وڈا ہے، حسین کو ادھر اٹھاتے تھے، چھوٹا ہے۔ امام حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک مولا علی کے مشابہ تھے، اور امام حسین علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ مذاقاً فرماتے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ اور پھر ان کو جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے ان کو کھڑا کر لیتے، اور حضرت جعفر شہید ہو گئے تھے موتا کی جنگ میں، ان کے بیٹے اون عبداللہ محمد، 5 کو کھڑا کر دیتے، خود ایسے بڑھ جاتے، آؤ بھائی میں نے ہاتھ لاؤ، کیڑا پہلے ہاتھ لاوے گا۔ کیا لاڑ دیے میرے نبی نے، اور کیا ذبح کر دی گئی نسل۔ تو سارے دوڑ لگاتے، کوئی بغل میں گھس جاتا، کوئی کمر پہ چڑھ جاتا، کوئی گود میں آ گیا، آپ سب کو ایسے جپا مار لیتے تھے۔ آپ نے سجدہ لمبا کیا، یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں ہے، آپ نے سجدہ لمبا کیا، یہ ایک دفعہ کا واقعہ نہیں، یہ کئی دفعہ ہوا ہے۔ کبھی ایک بیٹھا ہوتا تھا کمر پہ، کبھی دونوں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو جو روایت آتی ہے بخاری میں اور مسلم میں، ان کتابوں میں، کہ آپ عبداللہ بن مسعود آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، اتنا لمبا کیا کہ سارے ڈر گئے کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے یا بے ہوش ہو گئے، کیا ہوا؟ تو عبداللہ بن مسعود نے نا این کر کے دیکھا، تو دیکھا تو حسن اور حسین دونوں اوپر بیٹھے کھیل رہے تھے۔ کوئی ساڑھے جا تبلیغی ہوندہ تو نماز توڑ کے 2 چنڈا مریندا انہوں نے، پٹھے ہو نماز خراب کر دے۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایسے ہاتھ بڑھایا کہ ان کو اتاروں، تو آپ نے یہاں سے دیکھا، سجدہ ایسے ہو رہا تھا نا، یہاں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آ رہا ہے، آپ کو نہیں پتہ چلے کون ہے، تو آپ نے یوں کیا سجدے سے ہاتھ اٹھا کر، میرے بچوں کو کچھ نہ کرو۔ جب تک وہ بیٹھے رہے آپ نے سر نہیں اٹھایا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے آپ نے دونوں کو اپنی گود میں لیا، دونوں کو، کبھی ابی ہما و امی لا ترضوہما، کیونکہ میرا نبی تو دیکھ رہا تھا کیا ہونا ہے۔ آپ نے کہا میرے ماں باپ ان پر قربان، ایڈے ایڈے، میرے ماں باپ ان پر قربان، انہیں کبھی تکلیف نہ دینا۔ کنجرا نے ایک نو زہر دے دیتا، ایک دا سر وٹ چھڑے، وہ تو انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں ہے۔ اور پھر آج میں آپ کو اہل بیت کی شان سنا رہا ہوں، محرم کی وجہ سے کہ ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہو، ان کی محبت ہماری۔ آپ میرے بچوں سے پیار کرو اور ان کی تعریف کرو، مجھے کتنی خوشی ہوگی۔ تو مجھے ایک دفعہ نا ایک شیعہ بھائی نے فون کیا، یہ محرم قریب آ رہا تھا، کہ علامہ صاحب، وہ علامہ کہتے ہیں نا، ہم حضرت جی کہتے ہیں، وہ علامہ کہتے ہیں، علامہ صاحب آپ یہ محرم کی 10 مجلسیں ہماری پڑھ دیں، ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ ہوں میں خوش کر رہے ہیں کی مطلب ہے تھبی پیسے دی دیں۔ اج کل ذاکراں دے مقابلے ہوندے پے 5 مجلساں، انہوں نے یہ کوئی حسن حسین دا انہوں نے شوق کوئی نہیں، انہوں نے سارے سال دے پیسے بناونے۔
تو میں کہا میرے پیارے بھائی، مجھے اس کا نام بھول گیا، میں نے کہا میرے پیارے بھائی، میرے لیے سارا سال ہی محرم ہے، میرا کوئی بیان اہل بیت کی تعریف سے خالی نہیں ہوتا، اور مجھے اس کا صلہ آپ سے نہیں چاہیے، اس گھرانے سے چاہیے جو اپنی شان کا دیں گے، اللہ سے لے کر دیں گے۔ تو تیرے کو لے کے تو میں تو اپنی ساری کمائی بجا پانی، میں اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت کی محبت میں ان کے گن گاتا ہوں، ان کی گیت گاتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہر بیان میں ان کو ذکر کرتا ہوں، ورنہ ہمارے خطیب ایک بیان کر لیں تو پھر دعا یاد کر دیں کہ ان دعا سنا ہونا ہے، ان تریہ سنا ہونا ہے۔ مجھے تو اسی میں ہی مزہ آتا ہے کہ میں ان کے تذکرے کرتا ہوں۔ ایک دفعہ میرا بیان تھا تو ایک ساتھی نے خواب دیکھا کہ حضرت علی تشریف فرما ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ یہاں کیسے؟ کہا میں طارق جمیل کا بیان سننے آیا ہوں، یہ ہماری تعریف کرتا ہے، یہ اہل بیت کی تعریف کرتا ہے، میں اس کا بیان سننے آیا ہوں۔ تو دونوں کو ایک دفعہ کشتی لڑوا رہے، اتنا ٹائم نکالتے تھے اپنے بچوں کے، کشتی لڑوا رہے۔ اب حسین چھوٹے تھے، حسن بڑے تھے، تو حسن نے حسین کو دبا لیا، تو اب آپ تھاپڑا دے رہے تھے حسین کو، شاباش حسین، شاباش حسین، شاباش حسین۔ تو اماں بھی ساتھ بیٹھی تھی، اس کے تو دونوں جگر تھے، تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ کوئی تھوڑی سی شاباش حسن کو بھی دے دیں، اب حسین کو ہی دے رہے ہیں۔ سنو، آپ نے فرمایا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہے، یہ بھی حسین کو تھاپڑا مار رہا ہے، میں بھی اسی کو تھاپڑا مار رہا ہوں۔ ایک دفعہ یہ مائیں نہیں بچے کو کھڑا کر کے جھولا جھلاتی ہے نا، ساڑے گھراں چ ہوندا ہے نا، وہ لوریاں دیندیاں، وہ بال ہسدا ہے، خوش ہوندے، تو آپ نے کبھی حسن کبھی حسین، لیکن یہ روایت جو میں اب بتانے لگا ہوں یہ حضرت حسین علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے گھر میں آیا تو آپ نے حسین کو یہاں کھڑا کیا ہوا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے ایسے جھولا جھلا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد کہنے لگے اصعب المرتقى، بیٹا پہاڑی پہ چڑھو۔ اب اپنی اٹنگن آ کے پہاڑی، بیٹا پہاڑی پہ چڑھو، وہ چھوٹے سے تھے، وہ یوں کرتے 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 یہاں پہنچے، تو آپ نے فرمایا اور اوپر چڑھو، تو پھر وہ ایسے ایسے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے نا، تو ایسے ایسے کرتے کرتے یہاں آ گئے، ہوں اگاں تو تھا رہا کوئی نہیں، تو میرے نبی ایسے ہو گئے، کہنے لگے اور اوپر چڑھو، تو وہ یہاں آ گئے، تو آپ نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ کے آگے ہو کے ان کے ہونٹوں پہ بوسہ دیا،